عمر کا ہی واقعہ ہے، ذرا مزید روشنی ڈالیے گا کہ جب وہ کپڑے کا کوئی معاملہ تھا، آپ کو یاد ہوگا، تھوڑا سا کپڑا زیادہ چلا گیا تو سوال پوچھا گیا، اس کا بھی حساب دیا انہوں نے، مطلب عدل کا تقاضا تھا نا کہ بھئی زیادہ کیوں ہے اور کیا وجہ ہے، تو یعنی پوچھا جا سکتا ہے، خلیفہ وقت سے پوچھا جا سکتا ہے۔ اب آج دیکھ لیں کہ ہمارے جو حکمران ہیں کیا کیا کچھ نہیں کر رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عدل و انصاف جس معاشرے میں نہ ہو، وہ معاشرے، وہ سوسائٹیز، وہ ممالک تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، اور عدل کا قرآن مجید فرقان حمید نے جا بجا ذکر کیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عدل و انصاف کو قائم کیا۔ کیوں قائم کیا؟ کہ انہوں نے قرآن نبی علیہ السلام سے سیکھ رکھا تھا، انہوں نے نبی علیہ السلام سے فرامین حاصل کر رکھے تھے، اس لیے انہوں نے معاشرے کی بنیاد عدل و انصاف پر رکھی۔ وہی قرآن آج ہمارے پاس ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید ہمیں بار بار کہتا ہے عدل کی بابت۔ قرآن مجید نے کہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، لوگوں کے درمیان عدل کرو۔ یہاں مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی ہے اسامہ بھائی، اس آیت میں انسانوں کی بات ہو رہی ہے کہ انسان جب آئے تو اس کے درمیان عدل سے جو ہے وہ فیصلہ کرو۔ قرآن مجید فرقان حمید نے دوسرے مقام پر کہا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو خطاب کیا، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا ھو اقرب للتقوی، عدل کریں گے تو ہم تقوی کی طرف بڑھیں گے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ مجھ سے ڈرو۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیات، نبی علیہ السلام کے فرامین ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ معاشرہ وہی آگے بڑھ سکے گا جہاں عدل ہوگا۔ جہاں عدل کا قتل ہو، انصاف کا قتل ہو، وہ معاشرہ کبھی بھی عروج کی طرف نہیں بڑھ سکتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے عدل کو قائم کیا ہے، بلکہ آپ نے تو اس سے زیادہ کیا۔ یعنی مکی زندگی اگر آپ دیکھیں تو جن لوگوں نے نبی علیہ السلام پر مظالم ڈھائے تھے، نبی علیہ السلام ان کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے ظاہری اسباب کو کہ نبی علیہ السلام کے پاس تو اتنے لوگ نہیں تھے کہ آپ بدلہ لیتے۔ حضور علیہ السلام کے پاس ظاہری اسباب تو نہیں تھے بدلہ لینے کے، لیکن جبرائیل آئے تھے کہ آپ کہیں تو اس بستی کو تباہ و برباد کر دیتے، لیکن نبی علیہ السلام نے کہا نہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی نسل میں لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ آپ نے ان کے لیے ہدایت کی دعا کی۔ لیکن جب آپ کے پاس طاقت، قوت، سب کچھ آ گیا، یہیں بیٹھ کر ہم نے فتح مکہ کے حوالے سے بات کی، تو اس دن نبی علیہ السلام نے معاف کر دیا۔ یہ عدل سے آگے کی بات ہے۔ عدل تو یہ تھا کہ جناب واشی کو قتل کر دیا جاتا، عدل تو یہ تھا کہ مکہ والوں کو مار دیا جاتا، یہ عدل تھا، یہ انصاف تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے ان کو معاف کیا۔ اور آپ اندازہ لگائیے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حنین کا غزوہ ہوا، اس کے بعد جب نبی علیہ السلام نے مال تقسیم کرنا چاہا، تو یہ حدیث میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ علامہ شہیدی صاحب نے جو بات فرمائی اس کو میں آگے بڑھاتے ہوئے کہ نبی علیہ السلام نے جب مال تقسیم کیا تو جو نو مسلم تھے، جو نئے نئے آئے تھے، ان کو زیادہ دیا، اور اہل مدینہ اور دوسرے لوگ جو تھے ان کو نبی علیہ السلام نے مال کم دیا۔ تو ایک شخص نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کہا، ذو الخویسرہ کے نام سے اس کا نام ہمیں ملتا ہے، کہ آپ عدل کیجئے۔ تو حضور تک جب یہ بات پہنچی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کائنات میں عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا؟ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی بابت تو کہا، جب صحابہ نے کہا ہم اس کو قتل کرتے ہیں، حضور نے کہا نہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی نسل میں اس طرح کے لوگ ہوں گے کہ جن کی گردنیں بڑی موٹی موٹی ہوں گی، جن کے سر اس طرح کے ہوں گے، پیٹ آگے کو نکلے ہوں گے۔ اے صحابہ، وہ قرآن پڑھیں گے، تم ان کے مقابلے میں اپنے قرآن کو کم سمجھو گے، وہ نماز پڑھیں گے، تمہاری نمازیں کم نظر آئیں گی، وہ یہ اعمال کریں گے کہ تم حیران اور پریشان ہو جاؤ گے، لیکن وہ تباہ و برباد ہوں گے، وہ جہنم میں جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ عادل نہیں ہوں گے، وہ نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والے نہیں ہوں گے، وہ اسلام سے رشتہ صحیح معنوں میں استوار نہیں کیے ہوں گے، اس لیے وہ تباہ ہوں گے۔ اور دوسری طرف وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان جن کی نبی علیہ السلام نے تربیت کی، انہوں نے کس طرح سے عدل کو جو ہے وہ قائم کیا۔ ابھی ڈاکٹر فضا صاحبہ نے یہ بات کہی کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صحابی رسول ہیں نا، اور خلیفہ دوئم ہیں، دوسرے خلیفہ ہیں، تو آپ کے زمانے میں مختلف فتوحات ہوئی، تو آپ کے پاس جو کپڑا یعنی دیا گیا وہ کم تھا، آپ کا قد ذرا طویل تھا، تو آپ کے صاحبزادے نے کپڑا دے دیا آپ کو، اور آپ نے وہ کپڑے سلوا لیے، وہ کپڑے پہن کے آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اسامہ بھائی، آپ اینکر ہیں، ڈاکٹر فضا اینکر ہیں، میں مولوی صاحب ہوں، ہم یہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، میں اگر ان کی بات میں ان کو ٹوکوں
تو آپ غصہ ہوں گے, آپ کو ٹوکوں آپ غصہ ہوں گے, مجھے ابھی آپ روکیں تو مجھے غصہ آئے گا کہ یار میں حدیث پڑھ رہا تھا مجھے آپ نے روک دیا. فاروق اعظم قرآن پڑھ رہے ہیں ممبر پر کھڑے ہو کر, نبی کا فرمان پڑھ رہے ہیں, اور ایک شخص کھڑا ہو گیا, اس نے کہا ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے اس وقت تک کہ جب آپ اس بات کی وضاحت نہ کر دیں یہ جو لباس آپ نے پہنا ہے یہ کہاں سے لایا ہے. حضرت فاروق اعظم نے کہا وہ جو مال آیا تھا غنیمت کا اس میں یہ کپڑے تھے اور اس سے میں نے سلوایا. کہا وہ جو کپڑا سب کو ملا ہے وہ مجھے بھی ملا ہے, وہ آپ کو پورا نہیں آ سکتا, آپ تو طویل قد والے ہیں, یہ تو چھوٹے آدمی قد والے کے لیے ہے, آپ یہ اتنا پورا کپڑا آپ نے پہنا ہوا ہے, اس کی پہلے وضاحت دیں. فاروق اعظم نے یہ نہیں کہا کہ اس کو باہر نکال دو, حالانکہ وہ ایک اشارہ کرتے تو صحابہ نبی علیہ السلام کے غلام اس شخص کو باہر نکال دیتے, لیکن آپ نے فرمایا نہیں, آپ نے سوال کیا تو جواب دینا میرا حق ہے, نماز بعد میں پڑھائیں گے, خطبہ بعد میں مکمل کریں گے, بلاؤ میرے بیٹے عبداللہ کو. حضرت عبداللہ ابن عمر کو بلایا گیا اور کہا بیٹا بتاؤ کہ یہ کپڑے جو میں نے پہن رکھے ہیں یہ کیسے پہن رکھے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر نے لوگوں کو کہا ہے لوگوں سنو, میں نبی علیہ السلام کا شاگرد ہوں, میں نبی کا صحابی ہوں, اب عمر میرے باپ ہے, اے لوگوں سنو میں تمہیں یہ خبر دے رہا ہوں کہ مجھے جو کپڑا ملا تھا میرے حصے کا وہ میں نے اپنے ابا جی کو تحفتاً پیش کیا تو ان کے کپڑے بن گئے, حالانکہ انہوں نے گزشتہ کافی عرصے سے کوئی جوڑا بنایا نہیں اور ان کے کپڑوں پر 40 سے زیادہ پیوند لگے ہوئے تھے. میں نے اصرار کر کے کہا ابا جی آپ اپنے کپڑے بنا لیں, تو میرے والد نے کپڑے بنائے ہیں, اب میں نے تحفہ دیا ہے تو تمہیں تحفے پر بھی اعتراض ہے. اس شخص نے کھڑے ہو کر کہا اعتراض نہیں ہے, اب آپ خطبہ دیجئے, ہم سنیں گے, ہم اطاعت کریں گے, ہم فرما برداری کریں گے. پتہ یہ چلا کہ اس زمانے میں حکمران فاروق اعظم ہو جس کے نام سے کیسر و کسرہ لرزتے ہوں, اس سے سوال کیا جا سکتا ہے. تو آج کیا آپ اختیار آپ یعنی اگر خلیفہ تھوڑا وقت سا سے سوال ہو رہا ہے, اس وقت کے خلیفہ سے سوال ہو رہا ہے. آج آپ اپنا پروگرام کرتے ہیں, پتہ چلا یا ایسا نہیں چلے گا, اس میں آپ کسی وزیر کو بلائیں تھوڑا سا تلخ سوال کر دیں تو وہ آپ کا کیا حال کرتے ہیں, کیا آپ کے ساتھ وہ رویہ رکھتے ہیں, کتنے آپ کو جو ہے نا وہ وہاں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر وزیر داخلہ ہے تو وہ کہے گا سر میں نے صرف جو ہے نا وہ آپ کو اکیلے میں انٹرویو دینا ہے, چونکہ میں ایک بڑے عہدے پر ہوں میری برابری میں کوئی نہیں بیٹھ سکتا. وزیر خارجہ اکیلے میں دے گا, پرائم منسٹر اکیلے میں دے گا, پریزیڈنٹ اکیلے میں دے گا. آج پارٹی کا سربراہ اکیلا انٹرویو دیتا ہے یا نہیں دیتا, ان کی شرائط ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی. یہ شرائط فاروق اعظم کے ہاں نہیں تھی, یہ ریاست مدینہ میں نہیں تھا. ہم یہی تو رونا رو رہے ہیں, جس ریاست مدینہ کی تم بات کرتے ہو اس ریاست مدینہ میں سر کے نیچے پتھر رکھ کے فاروق اعظم مضافات مدینہ میں چکر لگاتے ہوئے سوتا ہے. غیر مسلم ممالک کا سفیر ملنے آتا ہے, کہا تمہارے بادشاہ سے ملنا ہے, وہ کہتے ہیں بادشاہ نہیں ہوتا, ہمارے یہاں خلیفہ ہوتا ہے, ہمارے یہاں امیر المومنین ہوتا ہے. وہ کہاں ہے, وہ بتاتے ہیں وہاں ہے. حضرت فاروق اعظم سر کے نیچے پتھر رکھ کے لیٹے ہوئے ہیں. وہ سفیر کہتا ہے یہ کیا منظر ہے, حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں یہی ہمارا طریقہ ہے. وہ لرز جاتا ہے. آپ دیکھیے کہ یہ انداز ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے. تلخ سوال ہو, جو ناجائز مال آپ نے جمع کیا, یہ محلات آپ نے کہاں سے بنائے, جب یہ نہیں کریں گے تو عدل و انصاف نہیں ہوگا. صاحب قوم کو عدل و انصاف کا ہم درس ضرور دیں, لیکن قوم کے ساتھ ساتھ حکمرانوں کو بھی درس دینا ہے.